آخرت کی پہلی سلائیڈ کیا ہے پریزنٹیشن کی؟ کسی کو پتا ہے؟ جب حشر کا میدان سجے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کیا نظارہ دکھانا ہمیں؟ کس کو پتا ہے؟ حشر کے میدان کا پہلا نظارہ کیا ہے؟ فرسٹ ایونٹ وہ تو اٹھ گئے نا سارے. اللہ تعالیٰ نے کیا دکھانا ہے ہم سب کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سیرہ پڑھیں، سب کچھ سیرہ میں ہے. نبی اسلام شاہ فرمایا جب حشر کا میدان سجے گا تو سب کے سب جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں، جتنے جن آج تک، سب اکٹھے کر دیے جائیں اور پھر سب کے سامنے ایک بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ ہوں گے، اور دوسری بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ نہیں ہوں گے. اور سمجھیں دیکھنا کیسے اسلام کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے نبی کو، اپنے کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ کو کیسے دیکھنا ہے، ڈیمانڈز کو کیسے دیکھنا ہے. اور پھر دکھایا جائے گا کہ یہ بکرے والی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والے بکری کو مارا اپنی دنیا کے ٹائم پہ، اور اس کو پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ نے سینگ دیے تھے، تو نے بغیر سینگ والی پہ ظلم کر دیا، طاقت لگا دی تجھے یہ مارنے کے لیے دیے تھے، تجھے طاقت اس لیے دی تھی کہ کمزور کو اوپر تو اپلائی کر دے، تجھے پتہ نہیں تھا تجھے اتھارٹی دی بھی اتھارٹی. یہ فرسٹ سلائیڈ آف دا پریزنٹیشن ہے. سب انسان اس وقت سب کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے کہ میری تو کوئی بچت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بکری جو سینگ والی ہے وہ نہیں بچی، تو میں تو اتنے ظلم کرتا رہا ہوں دنیا میں. یہ کانٹیکس پوری طریقے سے آپ کے ذہن سے اترتا ہوا دل تک پہنچ جائے تب میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. پہلے دیکھیں تو صحیح تصویر ہے کیا، معاملہ کیا، یہ تو سمجھ لیں. رحمت للعالمین نہیں سمجھ آئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. ہم نے اسلام کی آئیڈینٹی لے کے آنی ہے. اسلام کی آئیڈینٹی ہے رحمت للعالمین. واٹ پرسنٹیج آف رحمہ آر یو؟ اب ٹرانسلیشن کریں فطرہ کی. اب وہ آیت سمجھ آئے گی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ان کو اپنی فطرت سے پیدا کرتا ہوں، یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھماتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. اس لیے نبی علیہ السلام کو سینٹرل ایمباڈیمنٹ دی جاتی ہے فلسفی میں کہ بھئی یہ ہے پیک، یہ زیرو سے سٹارٹ کر کے پیک تک دنیا میں بچے کی طرح پیدا کر کے کائنات کی سب سے روشن مثال بنانی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ آپ آؤ جتنا قریب آ سکتے ہو. دیکھو تم کتنی رحمت بانٹتے رہے ہو دنیا میں، دنیاؤں میں. بتاؤ کیا اوقات ہے ہماری؟ This is why you need to understand کہ جب تک چھوٹا سوچیں گے چھوٹے رہیں گے. اب آپ کو میرے جملے کا مطلب پتہ چلے گا جب میں کہہ رہا تھا، اور ہر دفعہ ہی کہتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے لیے سب سے بڑا کینسر ہے. صحابہ نے آ کے کسی جارج بش براک اوباما سے لڑائی نہیں کرنی. اگر ابھی آ جائے عمر بن خطاب، سب سے پہلے انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ کے دین میں نہ داخل ہوں کہ دین اس طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے پاکستانی مسلمانوں سے برات کا اعلان صحابہ کی سب سے پہلی سنت ہونی ہے. یہ کامن سینس کا تقاضا ہے، کیونکہ جو لوگ بچ گئے ہیں جنہوں نے اسلام میں آنا ہے ان کو صحیح سٹرکچر پہ سٹارٹ کیا جائے. ورنہ وہ جارج بش تو نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، یا براک اوباما یا ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن، نہ ہی کارڈیشینز بولتی ہے مسلمان ہے. کسی قسم کی فحاشی اسلام میں غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا، کسی قسم کی دو نمبری غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا. کامن سینس کی بات ہے. اسلام میں اگر مسلمانوں میں فحاشی آئی ہے تو مسلمان لے کے آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں اگر دو نمبری آئی ہوئی ہے مسلمان لے کے، مسلمانوں میں اگر کنفیوژن آئی ہوئی ہے تو وہ بھی مسلمان لے کے آئے ہوئے. وہ کیسے؟ انفیریئر سائیکالوجی کے اوپر بچے پالے جا رہے، چھوٹا کر دیا گیا ہے. اس کو آرکی ٹائپ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. اس کو چھوڑ دے، میں سائنس نہیں آج کھولوں گا. میں نے آج صبح سے
صرف اپنے آپ کے اوپر ایک ہی تزکیہ کیا تھا کہ سائنس نہیں بیٹا. ساحل میاں جا کے اردو زبان میں صرف اپنا نبی سمجھا دے کہ کائنات کا نبی سے کیا تعلق ہے. کائنات کا نبی سے تعلق سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنا اللہ سے تعلق سمجھ آ جائے گا. السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ورلڈ ویو کے بارے پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان کا ورلڈ ویو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے, چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے. لائک جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بھی اتھارٹی دی جائے, کوئی بھی سروس پرووائڈ کرنی ہو آپ نے, اگر تو آپ کو اللہ کی طرف سے وہاں پہ یہ اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ آپ ایک ہائی سٹیٹس پہ چلے جاتے ہو, ایک ہائی یا پھر ادر دین دیٹ وی کین سے آپ ایک اچھی پوسٹ پہ لگ جاتے ہو جہاں پہ آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اگر تو آپ وہاں پہ لوگوں کو فرعون والا ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے, آپ نے لوگوں کو آپ ذلیل کر رہے ہو, آپ نے اتنا اگنورینٹ ہو گئے ہو کہ یہ سب جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری محنت کی وجہ سے ملا ہے, یا پھر وی کین سے میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے, یا پھر میں کمپیٹنٹ تھا مجھے اس لیے مل گیا, تو بس میں اب دوسروں پہ یہ روب جماؤں گا اور دوسروں کو ذلیل کر کے رکھوں گا. یاد رکھیں ڈے آف ججمنٹ جب انسان کے سامنے یہ فرسٹ لائٹ چلنی ہے کہ آپ کو اللہ نے جو اتھارٹی دی تھی اس کا آپ نے کیا کیا تھا, اس کو آپ نے لوگوں کی اچھائی کے لیے یوز کیا تھا, یا پھر آپ نے ان کو رگڑا دینے کے لیے یا پھر ان کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو یوز کیا تھا. یہ چیز ہر جگہ پہ اپلائی ہو سکتی ہے. سو ایز اٹ از جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے, آپ اس کے ساتھ اتنا زیادہ ہرش ایٹیٹیوڈ آپ نے بیہیو کیا ہوا ہوتا ہے, اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں آپ ان پہ اپنا آفس کا سارا جو بھی برڈن ہوتا ہے آپ ان پہ آ کے ریلیز کر رہے ہوتے ہو, ان کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہو, جیسے آپ تو کوئی جیل سے چھوٹ کے آئے ہوئے ہو, اور جو کچھ آپ کے باس نے آپ کو ڈانٹا ہوتا ہے آپ وہ سارا کچھ اپنا جو بھی اگریشن ہوتی ہے وہ بچوں پہ لگا رہے ہوتے ہو. بہت سی ایسی اس طرح کی پریکٹیکل اگزامپل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پہ ہمیں اپنا پیشنس شو کرنی چاہیے ہوتی ہے, مگر ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے بھی اس چیز کا جواب دینا ہوگا. دیکھیں قیامت والا دن جو بھی سرکمسٹانسز ہمیں فیس کرنے ہوں گے نا, وہ ہمارے اس دنیا میں ان پٹ کی وجہ سے ہوں گے. جو بھی ہم یہاں پہ ایکشن کر رہے ہیں, جو بھی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہماری اگین وہی بات ہے, کوئی بھی ہم سروس جو دے رہے ہیں اس کے لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے, اور اسی کی بیسس پہ آپ کو جزا یا پھر آپ کو سزا ہوگی کہ آپ لوگوں پر جو انفلوئنس کر رہے تھے ان کا کیا اثر پڑ رہا تھا لوگوں پہ. اگر تو پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہے تھے تو پھر تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے اگینسٹ یوز کر رہے تھے, ان کو ابیوز کر رہے تھے, ان کو پریشرائز کر رہے تھے, تو پھر آپ کے اس کے بہت ہی ہیریبل افیکٹ دیکھنے کو ملیں گے. سو یہ چیز جب بھی آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز لازمی اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ اس کا اثر آپ کی کیا آخرت والا دن ضرور پڑے گا. یا تو یہ چیز آپ کے لیے آخر میں صدقہ جاریہ بن جائے گی, یا پھر آپ کے یہ چیز آپ کی سزا کا ذریعہ بن سکتی ہے. دیکھیں اگنورینٹ ہونے میں اور ہائی لیول آف سیلف اسٹیم ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سیلف اسٹیم جب آپ کی انکریز ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے ہو, آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہر بندے کے پاس ایک الگ اسکل سیٹ ہے, ہر بندے کے پاس اپنی ایک الگ آئیڈینٹی ہے. اور جب آپ اگنورینٹ ہوتے ہو تو پھر آپ خود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو, آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہو کہ باقی سب ڈم ہے.